جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ بات کریں گے فعل ماضی کے بارے میں. جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. ایک اسم، اور اس کے بعد فعل، اور فعل میں 2 ورائٹیز ہیں، ماضی اور مضارع، اور اس کے علاوہ تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ ہے حروف. ٹھیک ہے، تو اب مضارع کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ مضارع ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس میں ایک ساتھ جو ہے حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں. پھر کچھ ایسے الفاظ ہیں ہمارے پاس جو حروف ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ ان معنی کو کئی دفعہ تو صرف اور صرف حال میں رہنے دیتا ہے اور اس کا مستقبل کو نکال دیتا ہے. کچھ حروف ایسے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں تو اس کے معنی کو مستقبل کے اندر لے جاتا ہے اور اس کے حال کو نکال دیتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے حروف بھی ہیں کہ جو لگتے تو فعل مضارع سے پہلے ہیں، لیکن اب اس کے معنی کو حال اور مستقبل دونوں کو ختم کر کے اس کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے. تو یہ سب سے انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جو کہ اگر ہم نے نہ پڑھا ہو تو ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو وہ مضارع ہوتا ہے اور ہم نے یہ سیکھا کہ وہ حال اور مستقبل میں معنی دے گا، لیکن جب اس کے ترجمے کو قرآن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پاسٹ میں جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ چکر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حروف جو ہیں یہ ایسا جادو کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا اثرات چھوڑتے ہیں جو ان کے معنی کو مستقل بدل رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ابھی ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف چلتے ہیں. ہم نے کہا کہ فعل ماضی اور سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جی اپا یہ آپ نے کروایا تھا ہمیں، مجھے یاد آ گیا جب آپ نے تا کا بتایا تھا کہ زبر والی جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے متکلم کی، پیش والی متکلم کی ہوتی ہے، اور وہ جزم تھوڑا سا ہم کی اس ہم کو نے ریوائز کیا کر تھا. لیں گے نا، تاکہ جو انہوں نے نہیں کیا ہوا وہ بھی کر لیں، تو پھر ہم انشاءاللہ قرآن کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے 2 طرح سے کے الفاظ ہیں، یا تو بالکل وہ پاسٹ ہے، ماضی ہے، اور یا پھر وہ جس کے اندر حال اور مستقبل ایک ساتھ پایا جاتا ہے اور اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. اب ماضی اور مضارع کو آپس میں کیسے پہچانا جاتا ہے، جس کا سب سے آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ آپ جو لفظ ہے ہمارے پاس اس کو جب ہم غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہم تلاش کریں گے، لفظ کو توڑیں گے اور اس کے مادے کو تلاش کریں گے، اور مادہ تلاش کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس لفظ جو وہ لفظ ہے مادہ ہے اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی علامت مضارع ہے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ مضارع نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پہلے 4 میں سے کوئی سی بھی ایک علامت مضارع موجود ہو. جی ناز آپ بتاؤ گے وہ 4 علامت مضارع کیا ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وہ 4 علامتیں یا، تا، حمزہ، یا تان، نون. بالکل ٹھیک ہو گیا، یا تا حمزہ نون. یہ تان کا نام ہم نے اس کو دے دیا صرف یاد رکھنے کے لیے. یہ تان میں سے کوئی سا ایک حرف مادے سے پہلے موجود ہوگا. ٹھیک ہے، علامت مضارع مادے سے پہلے لگتی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل مضارع ہے، اور اگر وہ علامت مضارع نظر نہیں آئے گی تو ہم آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ اب فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی مادے سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جو مادہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا اگر اس سے پہلے علامت مضارع نہیں ہے کہ اب یہ میں نے اس کا ترجمہ ماضی کے اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو بڑی پہچان ہم نے ایک اور سیکھی وہ یہ کہ جو ہم نے الف نون، واو نون اور یا نون پڑھا، ہم نے یہ پڑھا کہ یہ صرف اور صرف یا تو اسم کے آخر میں لگتا ہے اور یا یہ فعل
मुजारे के एंड पे लगता है, यानी कि ये कभी भी माजी के एंड पे नहीं लग सकता। तो माजी की पहचान में से हमने क्या क्या सीखा कि माजी के एंड पे हमें जो एक मेन बड़ी पहचान नजर आती है वो मुख्तलिफ शक्ल की ते हैं, यानी कि हमने 4 ते पढ़ी थी, ते साकिन, ते की जबर, ते की जेर, ते की पेश, और फिर हमने कहा कि इसी ते के एंड पे अगर मीम मुजक्कर का लग जाए तो वो जमा मुजक्कर बन जाता है, और इसी ते के एंड पे नून निस्वा की बात हम बार बार कर चुके हैं कि जमा मुअन्नस के लिए हमेशा नून निस्वा का इस्तेमाल होता है, जो कि अभी हमने मुजारे के अंदर भी सीखा था। ठीक है, तो ये इसमें भी हमने देखा तुन्ना, इसके भी ते के बाद मुअन्नस की नून निस्वा का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस है, जमा है। तो और जमा मुजक्कर के आगे अगर एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाए तो वो जी जमा मुजक्कर जो हमारे पास तुम है उसके आगे अगर हम अलिफ का इजाफा कर दें तो वो तस्निया बन जाता है। तो ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं ये फेले माजी के मादे के बाद अटैच होके आते हैं। मादा 3 हरफी है और उनके एंड पे अगर हम ये तमाम अल्फाज लगा दें तो हमारे पास फेले माजी तैयार होता जाता है। ठीक है, अब मैं कोई एक मादा लेके उनके एंड पे ये सारे अल्फाज अटैच करती जाऊंगी तो हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये माजी की पूरी गिरदान तैयार हो जाएगी। मसलन एक लफ्ज है ज़राबा, ज़राबा, 3 हरफी मादा जब भी होता है वो किसकी निशानी है? वाहिद मुजक्कर की, यानी कि स्टार्ट जब भी होगा वो वाहिद मुजक्कर से होगा। हमने जिस तरह हाथ के ऊपर लास्ट टाइम भी पढ़ा कि हमने हाथ के ऊपर सीखना है, तो हाथ के ऊपर जब हम सीखेंगे तो हमने कहा था कि 2 उंगलियां, पहली 2 उंगलियां किसकी होती हैं समरा? किस ग्रुप की पहली 2 उंगलियां? जी गायब की, गायब ग्रुप की। ठीक है, अगली 2 उंगलियां हाजिर की, और आखिरी अंगूठा वो मुतकल्लिम का है। मुतकल्लम का। ठीक है, थोड़ी सी तब्दीली मैं लेके आती हूँ। मैंने कहा था कि टॉप के खाने वाहिद के हैं, ठीक है, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि नीचे के खाने वाहिद के हैं, सबसे नीचे हथेली के साथ। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन किसी बच्ची ने मुझे यही जो मैंने हाथ का पढ़ाया कहीं से किसी को मिला है और उसने मुझसे शेयर किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। उन्होंने नीचे वाहिद से स्टार्ट किया, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि हम भी अपने इसको पलटा लें, क्योंकि बड़ा अच्छा सा वो लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो सबसे हम नीचे वाहिद को ले आते हैं, बीच में तस्निया और सबसे ऊपर जमा आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ये तब्दीली के साथ करते हैं। और हमेशा सबसे पहले मुजक्कर आता है, फिर मुअन्नस आता है, तो पहली उंगली मुजक्कर की, दूसरी मुअन्नस की, तीसरी फिर मुजक्कर की, चौथी फिर मुअन्नस की और पांचवी दोनों की। ठीक है, इस तरह से अब हम पढ़ेंगे। तो जो जो मादा है उससे हमारा लफ्ज शुरू होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाती हूँ ताकि आपको ये आसानी हो जाए। जी हम यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सबसे नीचे का खाना है इसको हमने वाहिद ले लेना है।
تو جو بھی یعنی کہ یہ ہماری پہلی جو ہے مذکر ہے، تو 3 حرفی جب بھی آپ کے پاس لفظ کوئی بھی آئے گا قرآن کے اندر تو وہ ہمیشہ یہ پہلی انگلی سے، اب پہلی 2 انگلیاں ہماری کس کی ہیں؟ غائب کی، ٹھیک ہے، اور پہلی انگلی مذکر کی اور دوسری انگلی مؤنث کی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس غائب گروپ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس جو بیسک ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ ضربا. 3 حرفی مادہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیشہ واحد کی شکل ہوگی، واحد مذکر کی. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک تو غائب ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا ترجمہ کریں گے غائب کے لیے؟ اس یا وہ. اور اس کہاں سے لیا؟ کیونکہ یہ غائب ہے. ایک کہاں سے لیا؟ کیونکہ واحد کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 کے لیے، یہ 2 کے لیے اور یہ سب کے لیے. ایکسکیوز می میم، جی میم ہمیں پہلا والا اتنا پکا یاد ہو گیا تھا، پھر آپ چینج کر رہی ہیں، ہم پہلے والے سے نہیں چل سکتے، تھوڑا وہ دماغ میں مطلب بیٹھ کوئی گیا تھا اتنا ہمارے. میں نے فرق تو نہیں کیا نا، اچھا، صرف کھانا اوپر جی نیچے جی، کر دیا اس میں تو، ہاں کیونکہ وہ جو میرے ہاں پاس ہاں، نوٹس آئے ہیں نا وہ سب اس طرح جی سے جی، بنے ہوئے ہیں، اور تو کوئی چلے کوئی تبدیلی نہیں بات کی، نہیں، صرف وہ واحد کو کوشش نیچے کر، کر دیا، ہاں جملوں میں کو. سمجھ گئی. ہاں مگر کیونکہ میم وہ نقش ہو گیا تھا وہ دماغ میں، تو چلے کوئی بات نہیں، کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ بتا. جزاک اللہ. آپ اپنے ہاتھ کو ایسے الٹا پکڑ لو نہیں ان شاء اللہ. ایسے سیدھا نہ دیکھو نا، ایسے الٹا کر لو منہ کے آگے، تو پھر آپ کا وہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ضربا اب میں نے غائب سے لیا اس، ٹھیک ہے، اور 1 کہاں سے لیا؟ کیونکہ یہ واحد کی ڈبہ ہے، اس 1، اور یہ نیچے کیونکہ مذکر کی انگلی ہے تو اس سے ایک مذکر، اور فائل کے ساتھ میں نے کہا تھا ہمیشہ نے کا ورڈ ضرور اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایکشن کرنے والے کے ساتھ. تو اس ایک مذکر نے، اب ماضی میں اس مادے کا ترجمہ کر دو تو کیا بنے گا؟ اس ایک مذکر نے ضربا مارا. مارا. ترجمہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اس کہاں سے لیا؟ غائب سے. 1 کہاں سے لیا؟ کیونکہ 1 کا ڈبہ ہے، اس 1 نے، اور کیونکہ انگلی مذکر کی ہے تو اس ایک مذکر نے، اور ضربا مارا. اب کیونکہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو، تو اس لیے اب میں پہلے مارا کروں گی، مارا اس ایک مذکر نے. اب مزے کی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا یہ پہلے ہم اس کو کر لیں. اب جب 2 کی بات کرنی ہے تو میں نے کیا کہا تھا، کیا بن جاتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو ہم کر چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کیا کروں گی اس کے آگے؟ تو یہ جی 2 کا میں الف لگائیں گے آپ. جی اس ضربا کے آگے ایک الف لگا دوں گی تو کیا بن جائے گا؟ ضربا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ترجمہ ہو گیا؟ ان لیا غائب سے، 2 لیا کیونکہ 2 کا ڈبہ ہے، اور مذکر لیا کیونکہ مذکر کی انگلی ہے. ان 2 مذکروں نے، تو پہلے میں کہوں گی مارا، پھر کہوں گی ان 2 مذکروں نے، مارا ان 2 مذکروں نے. اور جمع کے لیے کیا میں نے کہا تھا کیا لگ جاتا ہے آگے؟ واو الف کا اضافہ ہو جائے گا. واو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. زارا بے کے آگے واو الف لگ جائے گا، ضربو. اچھا اب جو نئی انٹرسٹنگ بات ہم نے سیکھنی ہے وہ کیا سیکھنی ہے کہ ہر فعل کے اندر لازمی ایک فاعل، ایک پروناؤن چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیا میں نے کہا؟
ہر ایکشن ورڈ کے بیچ میں ایک فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ فائل وہ فائل ہے جو اس ایکشن کو کر رہا ہے. کوئی ایکشن اپنے فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی کرنے والا ہوگا تو وہ ایکشن ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو اب ضربہ جو ہے اس کے اندر، اس فعل کے اندر ہڈن، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں دکھ نہیں رہا، مگر اس فعل کے اندر ایک فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ہوا. کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ آپ کو پروناؤنز یاد ہیں؟ ہوا جی آپا. ہوا کے بعد کیا ہوا آتا ہے؟ جی میم. ہوا کے بعد کیا آتا ہے؟ ہما ہما. ہما. اور پھر اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ ابھی میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتائیں نا بیٹا، آگے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ ابھی ہم مؤنث پڑھ رہے ہیں. ہوا، ہما، ہم. اب جو ضربہ لفظ ہے اس کا جو میں نے ترجمہ کیا اس ایک مذکر نے، وہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر ہوا بیٹھا ہوا ہے. ہوا ضربہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کیونکہ جملہ فعلیہ اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فعل موجود ہوتا ہے، فعل سے جملہ شروع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے میں پہلے ضربہ بولوں گی پھر ہوا بولوں گی. ضربہ ہوا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مارا. اس ایک مذکر نے. تو ہوا کا ترجمہ کیا اس سے ایک مذکر، اور فائل کے ساتھ نے ضرور لگتا ہے. میں نے ابھی بتایا کہ فائل کے ساتھ نے ضرور لگتا ہے. اس مارا اس ایک مذکر نے. ضربا، اب اس کی الف کیا بتا رہی ہے کہ اس کے اندر ہما چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس الف نے کیا بتایا ہے؟ ہما کے اینڈ پہ بھی الف ہے نا، کہ اس کے آگے الف چھپا ہوا ہے، ہما. تو پہلے میں ضربہ کا ترجمہ کروں گی مارا، پھر ہما کا ترجمہ کروں گی ان دو مذکروں نے. اور ضربو واو الف جمع کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر جمع کا ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہم. تو ضربو ہم، مارا ان سب مذکروں نے. تو یہ جو اس ایک مذکر نے، ان دو مذکروں نے، ان سب مذکروں نے، میں کہاں سے لا رہی تھی؟ کیونکہ اس کے بیچ میں ایک فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ورڈ جب بھی قرآن میں نظر آئے گا تو ہم اس کے لیے کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فعل. جب ہم گرامیٹک انالیسس کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید کی، تو ہم کہتے ہیں فعل بالفاعل. بے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ. ساتھ. ساتھ اور آگے لگا. آگے الفاعل. ال جو ہے اسم کی نشانی ہے، فاعل اسم ہوتا ہے نا. فاعل جو ہے جو ایکشن کر رہا ہے وہ کوئی اسم ہی ہوگا نا جو ایکشن کر رہا ہے. یہ ہوا، ہما، ہم، یہ اسم الفاظ ہیں نا، اسم ضمیر کہتے ہیں نا ہم ان کو. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو یہ ضربا، ضربا، ضربو، اس کو ہم کہیں گے فعل بالفاعل، یعنی کہ فعل فاعل کے ساتھ. اور فاعل کیا ہے؟ وہ ضمیر کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، ضربا ہوا، ضربا ہما، اور ضربو ہم. یہاں تک بات سمجھ آئیے؟ اب واحد مؤنث میں ہم ضربا کے ساتھ کیا اٹیچ کریں گے؟ واحد مؤنث بنانا ہے. تا آئے گی، تا آئے گی آپا، تیز زبر ساکن والی. ضربت آئے گا. ساکن تے آئے گی آپا. بالکل. ضربت. ذرا بت. بالکل ٹھیک ہے. ذرا میم یہ ایک بات، تا ساکن تو مؤنث غائب کی ہے نا پہچان، تو باقی جو ساری تائیں وہ تو حاضر کی ہے نا. جی بیٹا. جی تو یہ میم یہ آپ نے کہی
یہ جو تمام الفاظ ہیں یہ فعل مطلب کہ یہ تا کے جو ہیں یہ ساری اقسام جو ہیں یہ اس کے حاضر فعل حاضر کی ہوں گی. نہیں بیٹا میں نے تو ماضی کہا ہے آپ کو کہ یہ فعل ماضی میں لگتی ہیں, یہ ماضی کی پہچان ہے. حاضر غائب تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو. جی یہ ماضی میم ماضی یہ تو تا تو تم تا ہوگا نا کہ تو ایک نے نہیں بیٹا کیا تا یا تم کا مطلب ہی نہیں ہے, ہر تے کا اپنا مطلب ہے. ہاں تم کا جی مطلب تم ہے, اب ہر تے کا مطلب تم تو نہیں ہے. نہیں تا زبر والی ہے تو وہ ایک حاضر مذکر ہے نا, جی وہ ایک حاضر کے لیے, وہ مذکر تو وحید. ایک مذکر کے لیے ہے, تی تو ایک مؤنث کے لیے ہے. اب تے پیش جی تو تم کے لیے تو نہیں آتا, یہ تو میں کے لیے آتا ہے. وہ میں کے لیے, جی میں کے لیے تو آتا ہر ہے. تے کا مطلب تم تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک جس جی طرح یہ ٹھیک. تان کو میں نے کہا تھا علامات مضارع ہیں, تو یہ بھی علامات جی ماضی ہیں. اچھا اچھا تے کا اچھا مطلب تم ٹھیک تو نہیں ہے, ہر تے کا فرق مطلب ہے. جی الگ ہے. ہاں جی ہر تا کا الگ صرف یہ مطلب ہے. ٹھیک. ماضی کی علامات ہیں, یعنی کہ جس بھی مضارع یعنی کہ مادے کے بعد لگے گا تو آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ اب میں نے اس کا ترجمہ ماضی میں کرنا ہے. یہ تمام تے جو ہیں, اچھا ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کوئی تم سے تے کا مطلب ہر تے کا مطلب تم نہیں ہوتا. یہ جی ساری علامات ماضی ہیں. جس طرح اوپر مضارع کی ایک تے جو ہے اس کا مطلب وہ بھی ہے اور تم بھی ہے. اب آپ کو ہوگے تے کا مطلب تو تم ہے یا وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم. ہاں جی 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 نہیں دو میں نہیں آ گئے. ٹھیک ہو گیا میم. ٹھیک تو ہے یہ تے جو ہے یہ تم کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ صرف علامت کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے, ماضی کی علامت کے طور پہ. ٹھیک ہے جی اور ہر تے کا اپنا مطلب ہے. جی زیادہ تر وہ حاضر میں آ رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تے کا مطلب تم میں آئے گا. تو ذرا بت کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہیا کی. ہیا کی میں بالکل ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہیا کی ضمیر. تو ہم پہلے مادے کا ترجمہ کریں گے کیونکہ فعل پہلے آتا ہے مارا, پھر ہیا کا ترجمہ کریں گے اس ایک مؤنث نے. اور یہ چیز ہم اب تک سیکھ چکے ہیں کہ تسنیہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیم ہوتے ہیں مذکر مؤنث کے, کبھی بھی. اچھا یہاں پہ خیر سیم نہیں ہے, وہ پروناؤنس میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, ذرا با کے آگے ہمارا ورڈ کہاں پہ آ کے اینڈ ہو رہا ہے مؤنث کا؟ تالف پہ. تے کے اوپر نا, تے کے اوپر. ذرا بتا کریں گی. جی تے کے اوپر اینڈ ہوا تھا, تو اس تے کے آگے ایک الف کا اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارا لفظ کیا بن جائے گا, ذرا بتا. اور اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, ضمیر کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ تسنیہ کی ہمیشہ سیم استعمال ہوتے ہیں مذکر مؤنث میں, دونوں کے اندر ہما چھپا ہوا ہے. اور مؤنث جمع کے لیے میں نے ابھی کیا بتایا, کیا لگتا ہے اینڈ پہ؟ نون نسواں. نون نسواں. اب فرق کیا ہے کہ جو تو غائب کی نون نسواں ہے وہ خالی نون لگتا ہے, اور جو حاضر کی نون نسواں ہے ان کو فرق کرنے کے لیے اس نون نسواں کے اوپر ایک شدہ ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ضرب اور یہاں پہ اکیلی نون نسواں ہوگی, ضرب نہ. جو ایک سب سے اہم بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ اب یہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے لفظ ہو گئے ہیں, 6. تو پہلے 5 جو ہیں اس میں ہمارا تھرڈ لیٹر حرکت والا ہوتا ہے, اس کو لکھیں پلیز کہیں پہ. اور چھٹے کے بعد 6 میں ہمارا جو تھرڈ لیٹر ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے, مادے کا تیسرا لیٹر. اور آخر تک اب یہ جتنے بھی ورڈز آئیں گے تھرڈ لیٹر ہمیشہ آپ ساکن چلتا رہے گا اینڈ تک ہر خانے میں. پہلے 5 حرکت والے, مادے کا تیسرا ورڈ, اور اس کے بعد آخر تک تمام لیٹرز ساکن ہوں گے.
जो भी मादे का तीसरा लेटर है। ये बात समझ आइए आप लोगों को? टोटल 15 वर्ड्स हैं, पहले 5 हरकत वाले हैं और उसके बाद आखिर तक थर्ड लेटर साकिन होता जाएगा। क्लियर है आपको ये बात सारी? जी आपा। ज़रब, जी, जी। ज़रब, 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 ये लिख के उसके बाद ऐड करेंगे जो भी करना हुआ। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे ज़रब ना के अंदर क्या आया हुआ है मुन्नस के लिए ज़मीर? हुन्ना। हुन्ना। अब इसका क्या तर्जमा होगा? पहले ज़रबा का करेंगे मारा और फिर हुन्ना का करेंगे उन सब मुअन्नसों ने। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो नई बात आप लोगों ने क्या सीखी कि जो भी फेले माजी हो या फेले मुजारे हो, इन सब के अंदर फेल के साथ उसका फाइल छुपा हुआ मौजूद होता है। ठीक है? अच्छा, अब बाकी जितनी भी ये शक्लें हैं उन सब के अंदर पक्का पक्की उस पे उनके कमरों को लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। उनके जो प्रोनाउन है वो बाहर निकल के नहीं आ सकते, वो उसके अंदर कैद हुए हुए हैं। यानी कि ज़रबू के अंदर हमेशा हुम होगा, ज़रबना के अंदर हमेशा हुन्ना होगा, ज़रबा के अंदर हमेशा हुमा होगा, ज़रबता के अंदर हमेशा हुमा होगा। लेकिन ज़रबा और ज़रबत ये दो ऐसे वाहिद अल्फाज हैं कि इसके बीच से समटाइम्स इसका फाइल निकल के बाहर आ जाता है, यानी कि बाहर निकल के जाहिर हो जाता है। क्या बात समझ आई है? ये टोटल हमारे पास 15 खाने हैं, हर खाने के ऊपर ताला लगा हुआ है। इनकी अपनी अपनी जो ज़मायर हैं वो उसके अंदर कैद है, वो बाहर निकल के नहीं आ सकते। तो हमें लाजमन उनका तर्जुमा इस मादे के साथ करना है। लेकिन पहली दो वाहिद की शक्लें, वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस, ये वाहिद दो शक्लें हैं कि जिसके दरवाजे का ताला नहीं लगा हुआ, अंदर से कुंडी लगी हुई है और इसका जो फाइल है वो सम टाइम निकल के जाहिर हो जाता है, बाहर निकल आता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी कि जब हमें ये शक्ल नजर आएगी तो चांस होता है कि उसका फाइल निकल के बाहर आया हुआ है, उसको हम बाहर तलाश करते हैं जुमले के अंदर। अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर अंदर ही मौजूद होता है। अब मैं ऐसे अल्फाज तलाश करूंगी कि जो 3 हरफी मुझे मादे नजर आए। मसलन अगर आप लोग कुरान खोल लो तो मैं आपको बताती हूँ। जो कुरान खोलता जाए हाथ खड़ा करता जाए। जी शमशाद, हमने आयत नंबर 7 सूरत अल बकरा में देखा हमारे पास 3 हरफी एक मादा है, खातामा। खातामा नजर आया आपको? जी जी। जब भी 3 हरफी मादा होता है वो उसको हम क्या कहेंगे? हमारे हाथ में उसकी प्लेसमेंट का नंबर क्या है? वो पहला सीगा है ना माजी का? पहला सीगा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहले और चौथे, ज़रबा और ज़रबत, खातामा और खातामत, इन दो में से पॉसिबल है कि फाइल निकल के बाहर जाहिर हो जाए और बाकी जितनी भी शक्लें हैं उनमें से कभी निकल के नहीं आ सकता। हमें लाजमी उसकी प्रोनाउन का तर्जमा उस मादे के साथ करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से फाइल निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? अगर इस एक्शन वर्ड के बाद जो जुमला है उसमें कोई पेश वाला इसम नजर आएगा तो इसका मतलब है कि फाइल जाहिर हो चुका है। यानी कि वो जो इसम होता है, फाइली इसम हमेशा पेश की शक्ल में होता है, ठीक है। यानी कि पेश की शक्ल में होगा। अगर तो हमें जुमले में कोई पेश वाला इसम नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब ये खातामा खाली है, इसका जो फाइल था वो निकल के जाहिर हो गया बाहर, ठीक है। अब आप देखोगे जुमले को कि कोई ऐसा इसम नजर आ रहा है जो पेश की हालत में है?
जी यहाँ पर अल्लाह अल्लाह। अब इसका मतलब है कि अब ये खातमा खाली है, अब ये सिर्फ फेल है, फाइल इसका जी, जी। निकल के बाहर आ गया है, जाहिर हो गया है। ठीक है, तो अब मैं ये तो तर्जुमा नहीं करूंगी कि उस एक मुज़क्कर ने मोहर लगा दी, मैं क्या कहूंगी, जी जी अल्लाह ने मोहर लगा दी। अल्लाह ने यानी कि वो जी। जो फाइल था वो हिडन नहीं है, बल्कि बाहर निकल के जी। जाहिर हो गया है। अब तर्जुमा जी। क्या होगा, मोहर लगा दी अल्लाह ने जी जी अला कुलूबिहिम, उन सब के दिलों पे। बात समझ आई? जी तो जी सिर्फ पहली शक्ल और चौथी शक्ल ते साकिन वाली, इनमें से जाहिर हो सकता है, बाकी किसी में से भी जाहिर नहीं हो सकता, बाकी सबको लॉक लगा हुआ है। हर एक का जो हम ये प्रोनाउन पढ़ रहे हैं वो इसके साथ अंदर मौजूद है, उसमें हमने लाजमी उसका तर्जुमा करना है, और उसको हम क्या कहते हैं, फेल बिल फाइल। अब खातमा को मैं फेल बिल फाइल नहीं कह सकती, उसको मैं सिर्फ फेल कहूंगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो फाइल है वो जाहिर हो चुका है बाहर निकल के। पॉइंट क्लियर हुआ आप सारों को? जी जी हुआ है। साकिन। अब हम आगे चलते हैं, कोई और लफ्ज तलाश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लफ्ज है, आगे आ रहा है, किसी और को भी मिले तो जरूर शेयर कर दे। 3 हरफी हमें मादा बस तलाश करना है, या ते साकिन वाला, और या ये लफ्ज आ गया है मेरे पास, रबीहत, रबीहत, आयत नंबर 16 के अंदर रबीहत। अब इसके अंदर क्या है, ते साकिन है आखिर में, ता साकिन है। तो ये फिर मुअन्नस गायब हो गई, ठीक है, वाहिद मुअन्नस गायब। तो अब ये मुअन्नस वर्ड है, रबीहा का मतलब किसी को पता है? फायदा नफा देना। नफा देना। माँ का मतलब जिसके पीछे माँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है नहीं, कि नहीं नफा देगा, नहीं फायदा देगी। अब गी मैं कहूंगी क्योंकि ते साकिन है, ठीक है। अब मैंने क्योंकि कहा कि जब ते साकिन हो या 3 हरफी हो तो उसमें से पॉसिबल है कि जो फाइल है वो निकल के बाहर आ गया है, ठीक है, और उसकी निशानी क्या है कि वो कोई पेश वाला इसम होना चाहिए हमारे पास। तो अब पहला किसने, अब समरा आप बताओगे कि इसके बाद कोई इसम है पेश वाला? जी मैम, आरना तिजारतू। तिजारतू, तिजारत का वर्ड इसम है ना, और ये पेश पे एंड कर रहा है, जी तो इसका क्या जी मतलब हुआ कि इसमें भी जो फाइल है वो निकल के जाहिर हो गया। अब मैं ये नहीं जाहिर हो गया। कहूंगी कि नहीं उस एक मुअन्नस की फायदा देगी, बल्कि जो फाइल है वो तिजारत की शक्ल में जाहिर हो चुका है। जी तो मैं क्या तर्जमा करूंगी, नहीं फायदा देगी उनकी तिजारत, हाँ, तिजारत उनकी तिजारत। उन सब ओके। की, हम जो है आगे आ गया, उन सब की, उन सब की तिजारत नहीं फायदा देगी। अब मैं रबी हत के अंदर फाइल नहीं तलाश करूंगी, जो फाइल है वो पेश की शक्ल में, इसम की शक्ल में बाहर जाहिर हो गया। जी जी क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब इसके बाद आ गया एक और अगली आयत में 17 नंबर में अज़ाअत, फिर ते साकिन नजर आया मुझे मादे के बाद। तो जब भी मादे के बाद ते साकिन आएगा, ये किसकी अलामत है, माजी की अलामत है, ठीक है। तो अब आयशा आप ट्राई करो, आयशा हसन, इसका मायने पता है आपको? रोशन। मैंने रोशन कर दिया। तो अब ते साकिन का मतलब है वाहिद मुअन्नस है, जी जी इसका मतलब है किसी मुअन्नस चीज के बारे में बात हो रही है ना, इसीलिए मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जी जी तो अब इसका क्या तर्जमा होगा? अब आपने सबसे पहले तो देखना है कि ये फेल बिल फाइल है कि खाली फेल है, इसमें से फाइल निकल के बाहर आया हुआ है कि नहीं। अब इस जुमले में देखोगे कि कोई इसम आपको पेश वाला नजर आ रहा है? मैं बताऊं? मैंने आयशा से पूछा बेटा। हाउ शायद आप माइक बंद कर दें अपना।
मैम ये होगा हाउलहू। हौला तो जबर के साथ है ना बेटा, हाँ, ये तो जबर और है। हौला तो कोई वर्ड ही नहीं है, लफ्ज है माहौल। सही सही। तो माहौल का वर्ड जो है वो तो जबर पे एंड कर रहा है ना। अब मैम कहना मतलब तीसरा जो मादा का वो है वो पेश होना चाहिए। जी, इसम की word- शक्ल पेश वाली होनी चाहिए। वो पेश जो है पेश एंडिंग भी हो सकता है, और हमने सीखा था अलिफ नून वाव नून, ये भी पेश वाली शक्ल अल्लाह होती है। अल्लाहू अल्लाहू। वो तो बेटा अगला जुमला शुरू हो गया ना, एक और ज़हाबा हमें मिल गया है, ज़हाबा एक और फेल माजी आ गया है। वो फिर वो अल्लाह के साथ वो अल्लाह ने, हाँ ठीक। जी, तो हमारा जुमला माहौलहू पे एंड हो गया है। जी जी। तो कोई पेश वाला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इस सब? नहीं इसमें तो नहीं है मैम। फिर अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ही शामिल है। अंदर छुपी हुई है। हाँ समझ गई मैं। ठीक है। जी जी। समझ तो अब हम क्या जज़ाकल्लाह मैम, कहेंगे समझ। इसका तर्जमा? अब इसका मतलब है कि हिया जो है वो उसके अंदर ही मौजूद है। जी। हमें कोई पेश वाला इसम नजर नहीं आया ना। तो अब इसका मतलब है मैंने हिया का अज़ा के साथ हिया का तर्जमा करना है। तो क्या तर्जमा होगा? रोशन कर दी उस एक रोशन मुअन्नस ने। ठीक है, मॉल को। रोशन ठीक कर है मैम। दिया उस एक मुअन्नस ने। क्या रोशन कर दिया? मॉल। माहौल। मॉल को। माहौल को रोशन कर दिया। तो आपको याद रखना है कि जो पेश वाला इसम होता है वो फाइल होता है, और जो जबर वाला इसम होता है वो हमेशा मफूल बन के आता है। मैडम इसमें कुरान शरीफ में तो आग लिखा हुआ है, इस आग ने रोशन कर दिया। तो बेटा प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो किसी इसम की जगह पे आता है। आग तो पिछले जुमले में था। ठीक है। तो अब अब अगले जुमले में आग तो नहीं आया हुआ ना, आग की नहीं, जगह मैं प्रोनाउन अदात आया की हुआ है। बात कर मैं अदात की बात कर रही हूँ। अदात। मैं भी अदात की बात कर रही हूँ ना बेटा। जी जी। नारन तो पिछले जुमले में आया हुआ है ना, अगले जुमले में तो नहीं आया हुआ। जी अब जब उस सेकंड जुमला आता है तो उसमें फिर उस इस्म की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है ना। ठीक है। ठीक है। पिछले जुमले में यही नार आग की आया, जगह तो प्रोनाउन अब उस था। नार अभी की जगह हिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसके अंदर। ठीक है। ठीक, अब उस आई समझ में। उस आग ने, जो पिछले जुमले में आग का जिक्र है, इसीलिए जी मुअन्नस आ रहा है ना, क्योंकि नार तो मुअन्नस वर्ड है। ठीक है। ठीक आपको याद है जब हमने इसम पढ़े थे तो हमने कहा था कि सारे जी दोजक के नाम, आग के नाम, शराब के नाम, ये सब मुअन्नस वर्ड्स होते हैं। जी, याद आ गया। तो फिर क्योंकि मुअन्नस है आग, और अब अगले जुमले में उस आग की जगह उसका प्रोनाउन इस्तेमाल होना है, इसलिए हिया का वर्ड आया इसके अंदर। ठीक है। तो ते साकिन के अंदर हिया छुपी हुई है ना, क्योंकि आग की जगह पे आ रहा है हिया। तो अब इसके आगे क्योंकि पेश वाला इसम नहीं इस जुमले में, तो इसका मतलब है कि अब इसके अंदर ही हिया मौजूद है, वो जाहिर नहीं हुई निकल के। तो अब मैं तर्जमा करूंगी, अज़ा रोशन कर दिया माजी में, क्योंकि आगे अलामत माजी है ते साकिन। तो मैंने पहले पास्ट में इसका तर्जमा किया कि रोशन किया। ते साकिन के अंदर हिया छुपी हुई है उस एक मुअन्नस ने, यानी कि उस जो पिछले गुजरी हुई आग ने। माहौल, और मैंने कहा था जबर वाला इसम जो होता है वो मफऊल बन के आता है। तो किसके ऊपर, किसको रोशन किया, किसके ऊपर उस आग ने रोशनी का असर डाला? उस माहौल के ऊपर, माहौल पे। जो उनका इर्द गिर्द माहौल था उसको रोशन कर दिया। अब बात समझ आई? जी आई। जी मैम जज़ाकल्लाह। जी शकीला आप अगला करो। अब ज़हाबा मुझे फिर 3 हरफी मिल गया वर्ड, ठीक है। अब ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? ये मुज़क्कर है ज़हाबा। अब पहली और चौथी क्योंकि शक्ल मुअन्नस हमें की जब भी अलामत। मिलेगी, पहले हम जुमले जी में देखेंगे कि जाहिर हुआ है कि नहीं सम हमारे पास फाइल। अब आप इसके इसमें बाद ना देखो। जी 3 हुर्फी मादा है, लेकिन इसका जो वो है वो हु अल्लाह जो है वो जाहिर हो गया, उसके अंदर जो छुपी हुई जमीर थी। तो ज़हाबा ले गया अल्लाह,
بالکل. اب اگر اللہ یہاں سے میں ہٹا دوں تو پھر میں ترجمہ کروں گی ذہبہ ہوا, وہ لے گیا, وہ ایک مذکر, ٹھیک ہے. جی لیکن جب میں جی نے دیکھا کہ یہ پہلی شکل ہے, میں نے فوراً باہر جملے میں تلاش کیا, مجھے پیش والا اسم مل گیا, تو اب اس کا مطلب ہے کہ اسم ظاہر ہو گیا ہے, فائل. اب میں ذہبہ کے اندر سے ہوا کو نہیں پڑھوں گی کیونکہ وہ تو ظاہر ہو کے ذہب باہر آ گیا ہے. اب میں ذہبہ کو صرف ذہبہ ماضی فعل کے طور پہ پڑھوں گی, لے گیا, اور فائل نکل کے باہر آ چکا ہے اللہ. بِنُورِهِمْ, ان کے نور کو, یعنی کہ آگ نے تو انہوں نے آگ جلائی اور اس آگ نے ان کے ارد گرد کا ماحول کو روشن کر دیا, روشنی دے دی. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے گئے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہا. اب پھر آ گیا لفظ تارا کا, تارا کا. آمینہ آپ بتاؤ گے, یہ 3 حرفی مادہ ہے, جی آپا یہ 3 حرفی مادہ ہے. تو اب یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ اس سے پیچھے کوئی علامت مضارع ہے؟ آپا یہ آیت نمبر 17 ہے. جی جی, اس کا پہلا ہوا تارا کا. آپا مجھے تو یہ تارا کا ہم نظر آ رہا ہے. تارا کا ہم ہی ہے نا بیٹا, لیکن ہاں اس جی کے ٹھیک ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ اس میں نا یہ تان نہیں ہے, اس لیے یہ فعل ماضی نہیں ہے, یہ فعل مضارع نہیں ہے, یہ ماضی کا صیغہ ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے کہا بہت آسان سی ریسیپی ہے کہ اگر تو علامت ہم، مضارع ہے تو مضارع ہے, اگر نہیں ہے تو ماضی ہے, اور تو تیسرا ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ماضی کا صیغہ ہی ہے. اب ٹھیک یہ ہے. اس کا مطلب ہے ماضی کا, اور ماضی کا ہاتھ میں کس نمبر پہ آتا ہے یہ 3 حرفی؟ ہاتھ میں یہ جو ہے نا غائب کا پہلا صیغہ ہے یہ. جی بس فرسٹ خانہ پہلے خانے کا ہے, بس اتنا آپ نے کہنا ہے پہلا فرسٹ خانہ. تیز ساکن والا چوتھا خانہ, فورتھ خانہ, ہاں جی اور 3 حرفی جو ہے پہلا خانہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہمارے پاس پہلا اور تیسرا خانہ آئے گا, ہم نے فوراً پہلے فائل کو باہر ڈھونڈنا ہے. اگر مل گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملا تو پھر اس کا مطلب ہے پھر پروناؤن اندر ہی ہے. تو اب اس میں مجھے ہوا بتاؤ. کہ جی اس میں کیونکہ فائل آگے نہیں نظر آ رہا, ٹھیک ہے, تو یہ پھر وہی ہے, اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے چھپی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس ہم کو ضمیر سمجھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ دیا ان سب نے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے یہ بات یاد کی تھی, اگر جس کو نہیں یاد وہ اس کو لکھ لے, کہ جب بھی ہمیں یہ ہے کی شکل آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ ہمیشہ مفعول ہوتی ہے. ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فائل کی شکل ہمیشہ اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. اب پہلی شکل ضربہ ہے, اس کے اندر کوئی ہمیں ہوا نظر آ رہا ہے. پھر الف آ گیا ضربہ, اس میں بھی مجھے ہما نظر نہیں آ رہا. ضربو, اس میں بھی مجھے ہم نظر نہیں آ رہا. ضربت, اس میں بھی ہیا نظر نہیں آ رہا. کسی میں بھی مجھے ہے کی شکل نظر نہیں آ رہی نا, ان سب کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اگر مجھے آنکھوں سے دکھ رہی ہے, مثلا ہم مجھے نظر آ رہا ہے, تو وہ ہمیشہ مفعول ہوگا. فائل چھپا ہوا ہوتا ہے اور مفعول ظاہر ہوتا ہے. یہ پوائنٹ سب کو سمجھ آئیے؟ جی میم الحمدللہ. اس میں تارا کا جو ہے یہ 2 ورڈ ہیں, ہم ساتھ ہے, ہم ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ مفعول بن کے آ رہا ہے ہم, اور تارا کا میں جو ہے ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اس میں 2 چیزیں کہ ہم تارا کا ہوا تارا کا, اور ہم جو ہے وہ آگے اس سب کے لیے آ جائے گا کہ کسی ایک نے چھوڑ مطلب کہ تارا کا چھوڑ دیا ان سب کو, ان سب کو, ان سب کو, سوری ان ٹھیک ہے. سب کو. تو اب ہوا جو ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے, کیونکہ پروناؤن اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اصل نام پیچھے گزر نہ چکا ہو. تو پچھلے جملے میں کس کا ذکر آیا تھا؟ ذہابہ کون لے گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ, اللہ لے گیا تھا. کیا لے گیا اللہ تھا؟ ان کے نور کو لے گیا تھا, ٹھیک ہے, ان سب کے نور کو لے گیا تھا. اور پھر اور کا مطلب ہے کہ وہی جملہ آگے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. واؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ 2 جملوں کو ملاتا ہے.
اور پچھلا جملہ اگلے جملے سے تعلق میں ہوتا ہے, تبھی وہ ملا رہا ہے نا اس کو, ایک نئے جملے کو تو نہیں اور ملائے گا. تو اب پیچھے جملے میں ایک دفعہ اصل نام گزر چکا ہے اللہ کا, کہ اللہ لے گیا ان کے نور کو. اب یہاں پہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف نشاندہی کر رہا ہے, اسی لیے مذکر کی شکل ہے. پیچھے آگ کی طرف اشارہ تھا تو ہی آیا تھا تے ساکن, اور اب اللہ کی طرف اشارہ جا رہا ہے تو ہوا آیا ہے. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ پہلے جی، جملے ہاں میں جی۔ ہمیشہ اصل نام گزرتا ہے, اس کے بعد پروناؤن شروع ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی میم. تو اب اللہ کے لیے تو ترکا کی شکل استعمال کی گئی ہے, اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. تو جب نارن آگ مؤنث کی بات ہوئی تھی تو پھر وہاں پہ رابی ہاتھ آ گیا تھا, اضاعت آ گیا تھا کہ روشن کر دیا, کیونکہ آگ نے روشن کیا تھا تو تے ساکن آ گیا, آگ مؤنث ہے. اب اللہ لے گیا ان کی نور کو, تو اب اللہ کے لیے ہوا کی شکل استعمال کی گئی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اور ہم جو ہے یا مفعول بن کے آ رہا ہے کہ اس اللہ نے چھوڑ دیا ان سب کو فی ظلماتن, ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں, کہ حالانکہ ان کے ارد گرد کا ماحول روشن ہے, خوب روشنی ہے وہاں پہ آگ کی, لیکن ان کی بینائی کو اللہ تعالیٰ لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. سمجھ آئی؟ لا یبصرون, اب یہاں فعل مضارع آ گیا ہمارا. یا کا مطلب وہ, واؤن سب, اور بصر بصیرت سے ہے, دیکھنے سے, کہ وہ سب نہیں دیکھ سکتے اور نہ دیکھیں گے آئندہ, نہ ابھی دیکھ سک رہے ہیں اس آگ کی روشنی میں, آنکھیں ہوتے ہوئے وہ اندھے ہو چکے ہیں, تو نہ ابھی انہیں کچھ دکھ رہا ہے اور نہ فیوچر میں وہ کچھ دیکھ سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گئے ہیں. اب ترجمہ کرنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی میم ماشاء اللہ. آپ کروا رہی تو بہت اچھی طرح آ رہا ہے, خود سے نہیں آتا. بیٹا ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے نا کوثر, ابھی آہستہ آہستہ ہم نے یہی پریکٹس کرنی ہے نا. آپ کو میں نے کہا ہے فوکس کرو کہ جب ہمارا کورس ختم ہو تو مجھے آتا ہو. آج پہ تو ہم نے فوکس کرنا ہی نہیں ہے. کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی سمجھ آ گئی نا, مثلا جس طرح آج آپ کو سمجھ آ گئی کہ زارابا یا زارابت 3 حرفی مادہ ہو یا تے ساکن والا ہو, تو اس میں سے فائل نکل سکتا ہے. یہ ایک نئی بات آج سیکھی آپ نے, تو سمجھو کہ بہت کچھ سیکھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو فوکس کرنا ہی نہیں کہ مجھے آج سارا کچھ ہی آ جائے. ایک چھوٹا سا بھی پوائنٹ سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے وہ بہت خوشی کا دن ہونا چاہیے کہ ایک نئی چیز آپ نے انشاءاللہ. سیکھ لی. اب پورے قرآن میں ایسے ہی چلے گا نا, جی جی. تو پھر آپ کے لیے کیا مشکل ہوگی انشاءاللہ جب پریکٹس ہو جائے گی. اب جس کا جو میم رہ یہ گیا جلدی جلدی کر لیں, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میم یہ یبصرون ہے تو یہ مفعول ہوگا, آپ نے بتایا تھا پیش ہوتا ہے, تو یہ مفعول ہوگا. کس کی بات کر رہے ہو؟ یبصرون تو آپ نے بتایا نا پیش نہیں ہوتا بیٹا, ہے. وہ تو ہم ماضی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا, یہ تو ہمارا مضارع آ گیا ہے. اس کا تو مادے میں ہوگا. ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے. مضارع کا تو سمپل ہم نے حال اور مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے پہلے آپ نے میم, ماضی میں کیا کہ اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے نور کو, یعنی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو لے گیا. وہ تارا کا, یہ بھی ماضی ہے, اور اس اللہ نے چھوڑ دیا ہم ان سب لوگوں کو جن کی بینائی لے گیا تھا فی ظلمات, اندھیروں میں, یعنی کہ وہ اندھیرے میں آ گئے. اور پھر ایک کمنٹ ہے آگے کہ اب نہ وہ آج دیکھ سکتے ہیں نہ آئندہ کبھی دیکھ سکیں گے. لا جی میم. یبصرون, حال اور مستقبل میں. بات سمجھ آئی؟ جی میم آ گئی میم. جی جلدی جلدی جو بچے رہ گئے صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ان سے پوچھوں تو پھر ہمارا ختم کر لیں. شکیلا آپ بتا چکے ہو؟ میں رہتی ہوں نسرین. جی نسرین, آپ جو ہو جلدی سے مجھے بتاؤ میں گے. نے بتا دیا. یہ ہے آیت نمبر 21, خلقکم, خلقکم. خلقکم, میم اس کا خالا کا روٹ ورڈ ہے, یہ خا لام کاف, اور قوم ٹھیک اس ہے, کی ضمیر ہے, اور ٹھیک ہے, یہ ماضی ہے. اس کا ٹھیک ہے, میننگ ہے پیدا
किया। آپ نے سمپل مجھے بتانا ہے کہ فعل بالفاعل ہے کہ فعل بالمفعول ہے، سوری فاعل ہے کہ خالی ہے یہ. خلق نہیں میم، کم ضمیر ہے، یہ فائل اس کے اندر ہی ہے. کم کیا ہے اس میں؟ کم تو اس میں ضمیر نہیں ہے. بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فعل ماضی کی جو علامات ہیں وہ صرف تے کی شکلیں ہاں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں پیش والا آ گیا ہے نا آگے، کم، پھر یہ اسم آ گیا آگے، یہ ضمیر ظاہر ہے، پھر یہ نہیں بیٹا ظاہر ہے یہ. ضمیر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، آپ لوگ باتیں ساتھ ساتھ بھول جاتے ہو نا. میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ میری نے بات بتایا کہ میری پہلے آدمی، بات سن لو بیٹا. جی میں نے جی آپ کو جی بتایا تھا کہ تے کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں نا، ت، جی تی، تما، تم، تنا، یہ جی جی فائل بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کاف کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں، ک، کی، کما، کم، کننا، یہ مفعول بن مفعول. کے آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک. میم پھر یہ کاف اس میں ہے تو یہ مفعول ہوگا، مفعول بن کے آ رہا ہے. یہ کم تو مفعول ہے نا، تو ہم تو ابھی فائل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ خالقہ کے جی اندر جی فائل ہے کہ نکل کے باہر آ گیا ہے. میم فائل اسی کے اندر ہی ہے. باہر کوئی آپ کو اسم نظر آ رہا ہے جو پیش والا ہے؟ میم پھر پیش والے وہ ضمیر ہے نا، ضمیر بھی تو بیٹا میں اسی قسم ضمیر کی کی تو جگہ بات ہی نہیں استعمال. کر رہی ہوں. اسم ظاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ نام کے ساتھ نہیں ظاہر ہو میم جانا. آگے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں اسم ہے، نہیں ہے آگے. واو آ گیا نا، واو کا مطلب ہوتا ہے کہ نیا جملہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. نیا جملہ شروع ہو گیا. تو جی وہ خالقہ نہیں ہے کم آگے. جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خالقہ کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ یہ واحد ہے اور مذکر ہے، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوا. ہے. تو پہلے آپ ترجمہ کرو گے خالقہ ہوا کی، پھر کم کی، تو کیا ترجمہ بنے ٹھیک گا؟ ہے. خالہ کا پیدا کیا اس نے تمہیں. بالکل. خالقہ پیدا کیا ماضی ہو گیا، فعل ہو گیا. ہوا جی اس ایک مذکر نے، میں نے کہا تھا اس کہ ایک پروناؤن تب اس ایک آتا ہے جب مذکر. آلریڈی پیچھے ایک اسم ظاہر گزر چکا ہوا ہو. تو پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ اے لوگو رب کی. عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، ہاں جس جی نے خالقہ. تو اب رب گزر چکا نا پیچھے. جی جی. پیدا کیا تم کو، پیدا کیا تم کو، تم سب کو. جی تو اب رب کی جگہ پہ ہمارے پاس ہوا آیا، یعنی کہ خالقہ پیدا کیا ہوا اس ایک مذکر، یعنی کہ اس ایک رب نے، قم تم سب کو. پیچھے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. تو پھر ریزن دی جا رہی ہے کہ کیوں عبادت کرو، وجہ کیا ہے عبادت کرنے کی، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں عبادت کرو. تو آگے ریزن دی جا رہی ہے کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں جی تمہاری تخلیق کی ہے، تو اب فرض بنتا ہے کہ اس کی عبادت کرو. سمجھ آئی؟ جی. تو اب اس میں یعنی کہ ظاہر نہیں ہوا، اس کے اندر ہی ہوا موجود ہے. ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور جی کاف کی شکلیں آپ لوگوں کو یاد رکھو، ک، کی، کما، کم، یہ ہمیشہ مفعول. جس طرح میں نے کہا تھا ہے کی شکل اگر نظر آ رہی ہے تو وہ مفعول ہوتی ہے، اور چھپی ہوئی ہوتی ہے فائل کے لیے. تو فائل تو ہوتی اسی ہے. طرح تے کی شکل ہمیشہ فائل کی ہے، تے زبر ت، تے زیر تی، تم، تنا، تما، یہ سب فائل بن کے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کاف کی شکل جب بھی نظر آئے گی وہ مفعول بنے گی، مفعول کا ترجمہ دے گی. تو اس ایک مذکر نے خالقہ ہوا، اس ایک مذکر نے پیدا کیا، قم، اب یہ مفعول ہے، کس کو پیدا کیا؟ تم سب کو. تم سب کو. کوئی اور بچہ رہ گیا ہے؟ الحمدللہ سمجھ آ گیا. کوئی بچہ رہ گیا بیٹا بتانے سے؟ میں رہ گئی. کوثر یہ آگے لفظ ہے جعل، 22 کے اندر جعل. 22 کے اندر الذی جعل، ہاں جی، الذی جعل بنایا. بنایا. اس میں ہوا یہ مذکر ہے، واحد ہے، اس میں سے اور نکل یہ سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ نہیں نکل سکتا. اس میں ضمیر ہوا کی چھپی ہوئی ہے. نہیں بیٹا اس میں اسی میں سے تو نکل سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا 3 حرفی میں سے نکل سکتا ہے یا تیز ساکن والی سے نکل سکتا ہے. ان 2 میں سے تو نکل سکتا ہے. جب بھی 3 حرفی ہوگی اس میں سے نکل سکتا ہے.
अच्छा اس میں آپ نے اس جملے کے اندر پہلے ڈھونڈنا ہے جی کہ کوئی پیش والا اسم تو نہیں ہے. اگر نہیں اس ہے کے بعد تو پھر جعلہ لکو کے اندر موجود ہے. جعل لکم الارض، یہ تمہارے لیے جو ہے یہ نکلا ہوا ہے اس میں. بیٹا ضمیر سے میں سے ضمیر تو نہیں نکل سکتی نا. ضمیر میں سے اسم ظاہر جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے، جس طرح پیچھے اللہ آیا تھا. جی ضمیر میں سے ضمیر تو نہیں نکل سکتی نا. اسم ظاہر جو ہوتا ہے وہ پراپر نام ہوتا ہے، جس طرح ایک جگہ نارن آیا، ایک جگہ اللہ آیا. جی اسم آپ بتاؤ کوئی پیش والا اسم ہے؟ آگے الارضا ہے ایک اسم، وہ پیش والا ہے. نہیں فراشن پیش والا ہے. نہیں کوئی نہیں. سماع بس سما بناءن پیش والے ہیں. بنان سب زبر والے ہی تو. اور واؤ کے بعد اگلا جملہ شروع ہو گیا، اس کا مطلب جملہ ختم ہو گیا ہے. تو آپ کو کوئی پیش والا اسم ملا؟ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے جعلہ کے بیچ میں اس کی ضمیر موجود ہے. جعلہ ہوا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بنایا اس ایک مذکر نے. لکم تم سب کے لیے زمین کو بطور فرش اور آسمان کو بطور چھت. اب آلریڈی جو پیچھے رب کا ذکر گزر چکا ہے اسی کے آگے یہ جملے چل رہے ہیں. تو رب ایک ہی دفعہ استعمال ہوا، اب رب کی جگہ ہر جگہ اب ہوا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے پیچھے اللہ جی استعمال ہوا نا، وہ ذات. تو وہ میں بھی کوئی نام تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کی طرف ہاں اشارہ کیا جا رہا ہے نا، رب کی طرف. اللہ جی وہ ذات ٹھیک ہے. الذی سے بیٹا اس کا کوئی تعلق نہیں. الذی کا تو مطلب جو ہوتا ہے، تو جو کوئی اسم ہے، کوئی کسی کا نام ہے. نہیں یہ پہلے اللہ جملے کے لیے میں استعمال ہے. رب استعمال ہو چکا ہے، اب اس رب کے لیے سب ورڈز آ رہے ہیں. پہلا ریزن دیا اس کو عبادت کرنے کی. کیا ریزن ہے کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے تم سب کو پیدا کیا. کیا اب اس کے بعد دوسرا جملہ آ گیا، سیکنڈ جملہ، کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے بنایا تم سب کے لیے زمین کو فرش کے طور پہ اور آسمان کو چھت کے طور پہ. یہ دوسرا ریزن آ گیا. سمجھ آئی؟ جی جی آئی. وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی جو نکالتا ہے تم سب کے لیے پھلوں کو بطور رزق. تو یہ سب ریزننگ دی جا رہی ہے کہ کیوں عبادت کرو اللہ کی. تو بیسیکلی ورڈ رب گزر چکا، اب اس کے بعد جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں وہ اس میں سے اسم ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر اس کی پروناؤن نہیں ہے، کیونکہ وہ سب رب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جی آئی. چلو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس میں مزید الفاظ دیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپا میں رہ گئی ہوں بشرا ساجد. جی بشرا آپ پھر کرو. یہ ہمارے پاس ورڈ ہے جی جلدی سے ڈھونڈو کوئی. آپ یہ لے لو، یہ 3 حرفی نہیں ہے، اب مجھے ایک دم سے نہیں مل رہا. آپا یہ آ رہا ہے نا اراد اللہ آیت نمبر 26 میں. یہ ہے خالق کا. آیت 29 میں آ جاؤ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. جی آپا اب خالہ کا تو آپا فعل بالفاعل ہی ہے کیونکہ اس کے بعد ضمیر نہیں ہے بلکہ وہ اسم ضمیر ہے. لکم تو اس نہیں بیٹا ایک ضمیر مذکر تو میں نے نے کہا ہی پیدا نہیں، کیا. ضمیر تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد جملے کے اندر کوئی پیش والا اسم ہے کہ نہیں. ہاں جی آپا یہ نا اس میں کوئی پیش والا اسم نہیں ہے تو یہ فعل بالفاعل ہے. تو خالہ کا اس ایک مذکر نے پیدا کیا. بالکل، خالق کا اس ایک مذکر نے پیدا کیا، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی آپا جی چلو بالکل ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید ایگزامپلز کے ساتھ ہم آئیں گے، اس کی باقی شکلوں کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ضربا، ضربو، ضربنا، ضرب، ضربتا، ان کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اگلی کلاس میں. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको कुरान की एग्जाम्पल्स भेजूंगी इंशाल्लाह, ठीक है, और आपने उस जुमले में देखना है कि फाइल मौजूद है कि नहीं मौजूद, ठीक है, बाहर जाहिर हुआ है कि नहीं है, और फिर उसके नीचे लिखना है कि ये फेल बिल फाइल है या खाली फेल है। अगर फेल बिल फाइल है तो फिर उसके आगे ब्रैकेट में उसकी जमीर भी लिखनी है कि फिर हुआ, हुमा, हुम में से क्या है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अटेंडेंस आप सबने जज़ाकल्लाह लगा दी है?